الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، اسلام نے نکاح کو ایک مقدس بندھن اور انسانی معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ محض دو افراد کے درمیان تعلق کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل خاندان اور معاشرتی نظام کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ نکاح کے ذریعے معاشرے میں پاکیزگی، محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں نکاح، جو کہ ایک آسان عمل ہونا چاہیے تھا، معاشرتی رسومات اور مالی مشکلات کی وجہ سے بہت پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر مستحق افراد جیسے مالی طور پر کمزور، یتیم، بیوہ اور مطلقہ طلاق والی خواتین ان مسائل کا زیادہ شکار ہے۔ ان کے نکاح میں درپیش رکاوٹیں نہ صرف ان کی ذاتی زندگی پر اثر ڈالتی ہے بلکہ معاشرتی بگاڑ اور بے حیائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ مستحق افراد کے نکاح کے مسائل کیا ہے اور ان کا شرعی حل کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ایک مضبوط اور پاکیزہ اور خوشحال معاشرہ تشکیل پا سکے۔ مستحق افراد خاص طور پر غریب، یتیم، بیوہ یا مطلقہ خواتین نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ غربت اور مہنگائی کے باعث مہر، جہیز اور شادی کے دیگر اخراجات پورے کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اور اس میں مزید یہ ہے کہ معاشرتی توقعات یعنی امیدیں جیسے مہنگی دعوتیں، بیجا رسومات اور دکھاوے کے رجحان نے مالی دباؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ غیر ضروری اخراجات نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں، حالانکہ اسلام سادگی اور کفایت شعری کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے تاکہ مستحق افراد بھی عزت و وقار کے ساتھ شادی کر سکے۔ مستحق افراد کے نکاح میں ایک بڑی رکاوٹ معاشرتی دباؤ اور غیر ضروری رسومات ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مہنگی دعوتیں، جہیز کی مانگ اور نمود و نمائش جیسی غیر شرعی رسومات کو معاشرے نے لازم بنا لیا ہے۔ ان رسومات کی پابندی نہ کرنے والے افراد کو سماجی دباؤ اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر یتیم، بیوہ اور مطلقہ خواتین کے نکاح میں معاشرہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے جو ان کی مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور مستحقین کی مدد اور ان کے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ معاشرتی دباؤ کے سبب والدین اور سرپرست اپنی عزت اور سماجی حیثیت کے خوف سے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی معاشرتی اور اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معاشرتی دباؤ کے بجائے اسلامی سادگی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ فروغ دینا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج معاشرے کی جو بیجا اور فضول رسمیں ہیں جیسے جہیز کے اندر اور مہنگی دعوتیں اور اسی طرح بڑے بڑے ولیمے کرنا اور لوگوں کو بلانا، بارات لے جانا، ان چیزوں کے خرچ کی وجہ سے اور ان معاشرے کی وجہ سے آج معاشرے نے ان چیزوں کو لازم کر دیا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کر دیتا ہے اور اسے کرنا پڑتا ہے، اور اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہ کروں گا تو معاشرہ مجھے کیا کہیں گا اور مجھے بدنام کہیں گا۔ اور اسی طرح مالی مشکلات اور معاشرے دباؤ کے نتیجے میں مستحق افراد کو شدید نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ احساس کمتری اور محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غربت اور بے بسی ان کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں خود کو غیر اہم اور بے وقار محسوس کرتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ اور مطلقہ یعنی طلاق والے افراد کے لیے معاشرتی رویے بھی ان کے نفسیاتی مسائل کو بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں منفی نگیٹو سوچ رکھتے ہیں یا ان کے نکاح میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے وہ تنہائی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی دباؤ بعض اوقات مایوسی اور نا امیدی کو جنم دیتا ہے جو معاشرتی بگاڑ اور بے روی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان اور مستحق افراد کی مدد کو باعث اجر قرار دیا ہے تاکہ ان کی زندگی میں خوشی اور اعتماد بحال ہو سکے۔ ہمیں ان افراد کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے
تاکہ معاشرے کا ایک باعزت اور فعال حصہ بن سکے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ آیت سادگی سے نکاح کرنے اور غربت کو رکاوٹ نہ سمجھنے کی تاکید کرتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نکاح میں فضول خرچی سے بچنا اور سادگی اختیار کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو کیونکہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا عمل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سادگی کے ساتھ نکاح کیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے سادگی کے ساتھ کیا۔ اس نکاح میں نہ مہنگی دعوت تھی نہ کوئی فضول رسم۔ یہ عمل امت کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ سرکار مدینہ تاجدار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے بادشاہ ہے اور آپ بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آپ کا بڑا ہے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کو سادگی سے کیا۔ نہ آپ نے مدینہ کے بڑے لوگوں کو بلوایا اور نہ کسی بڑوں کو آنے کی دعوت کا اہتمام کیا اور نہ اس کے اندر کوئی فضول خرچی کی ہے، نہ کوئی دکھاوا ہوا۔ یہ عمل امت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا ہے، شرم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نکاح کو آسان بنانے کی اہمیت بیان کی گئی ہے تاکہ بے حیائی اور معاشرتی بگاڑ سے بچا جا سکے۔ اسلام میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا مقصد معاشرے کے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہے اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مستحق افراد جیسے یتیم، بیوہ اور طلاق والی مطلقہ عورتیں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کی شادی کے اخراجات میں تعاون کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقات فقراء و مساکین کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اجتماعی شادیوں کا نظام مالی تعاون اور زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے مستحق افراد کی مدد نہ صرف ان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ معاشرتی بھلائی اور خیر خواہی کو بھی فروغ دیتی ہے۔ یہ عمل اللہ کی رضا کا سبب اور صدقہ جاریہ ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام میں نکاح کو سادگی اور نیکی کا عمل سمجھا گیا ہے اور ہمیں اس کے متعلق شعور و تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ہم غیر شرعی رسومات اور تکلف سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کام سماج میں غیر ضروری رسومات کے خلاف آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ نکاح کو پیچیدہ اور مہنگا بنانے والی رسومات نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ یہ غریب اور مستحق افراد کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یتیم، بیوہ اور مطلقہ افراد کے نکاح کو ایک نیک عمل اور عبادت سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ان افراد کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے یا اس کی شادی کروائے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یتیموں اور مستحق افراد کی شادی کرنا ایک نیکی ہے، ایک عظیم نیکی ہے اور اس کا بدلہ جنت میں ملے گا۔ اس لیے ہمیں سماج میں اس بات کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے کہ ان افراد کے نکاح کو فروغ دینا نہ صرف ایک اخلاقی فرض ہے بلکہ دین اسلام کے مطابق ایک عبادت بھی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں مساجد اور مدارس وہ اہم ادارے ہیں جہاں لوگ دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ ان اداروں کو استعمال کرتے ہوئے مستحق افراد کی شادی کے حوالے سے شعور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کو آسان اور سادہ بنانے پر زور دیا جا سکتا ہے۔ مساجد میں جمعہ کے خطبوں، نفل اجتماعات اور دیگر دینی پروگرام کے ذریعے عوام کو نکاح کے سادہ طریقوں اور مستحق افراد کی مدد کے حوالے سے آگاہی دی جا سکتی ہے۔ سماجی تنظیمیں بھی اس مہم میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، جیسے کہ کمیونٹی پروگرامز، ورکشاپس اور سیمینار کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے
اور نوجوانوں کو نکاح کی اہمیت اور اس کے لیے اسلامی فوائد کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ نکاح کو زندگی کا ایک باوقار اور سادہ عمل سمجھے۔ والدین کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ نکاح کے معاملے میں فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف مالی مسائل کا سبب بنتی ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی شادی کے معاملے میں زیادہ سمجھداری اور سادگی کرنے کی ترغیب دی جائے، تاکہ معاشرتی دباؤ اور غیر ضروری رسومات سے بچا جا سکے، اور اہل خیر حضرات اور کاروباری افراد کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ مستحق افراد کی شادی کے اخراجات میں مالی تعاون کرے۔ اس مقصد کے لیے مختلف فلاحی منصوبے اور فنڈز قائم کیے جائیں، تاکہ مستحق افراد کی شادی کے اخراجات پورے کیے جا سکے۔ مخیر حضرات کو یعنی اہل خیر حضرات کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ عمل نہ صرف ان کی مالی مدد ہے بلکہ صدقہ جاریہ اور ایک عظیم بات ہے جس کا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہوگا۔ اس کے علاوہ اہل خیر حضرات کو اجتماعی شادی کے پروگرام میں حصہ لینے کی ترغیب دی جا سکتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کی مدد کی جا سکے۔ ان تمام عملی اقدامات سے نہ صرف نکاح کے عمل کو آسان بنایا جا سکتا ہے بلکہ معاشرتی سطح پر اخلاقی اور مالی بہتری بھی لا جا سکتی ہے، اور اس طرح ایک ماحول تشکیل دیا جا سکتا ہے جہاں نکاح کو سادگی اور برکت کا عمل سمجھا جائے اور مستحق افراد کو ان کے حقوق بھی ملے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کو ایک مقدس اور ایک اہم عمل قرار دیا گیا ہے، جس کے ذریعے خاندانوں میں سکون اور معاشرتی نظم قائم ہوتا ہے۔ تاہم آج کے دور میں نکاح کو پیچیدہ اور مہنگا بنا دیا گیا ہے، خاص طور پر مستحق افراد جیسے یتیم، بیوہ اور طلاق والے افراد کے لیے جو مالی مشکلات اور معاشرتی دباؤ کا شکار ہے۔ ان افراد کے نکاح میں درپیش مسائل میں مالی کمزوری اور غیر ضروری رسومات اور نفسیاتی دباؤ بھی شامل ہے۔ اسلام میں نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نکاح میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور مستحق افراد کے نکاح کی مدد کرنا ایک نیک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور مستحق افراد کی شادی کرنے کو جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ مستحق افراد کی شادی کے مسائل حل کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے مالی مدد فراہم کی جا سکتی ہے، جبکہ مدارس اور مساجد اور سماجی تنظیموں کے ذریعے شعور بیدار کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں اور والدین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کی ترغیب دی جائے اور اہل خیر حضرات کو مستحق افراد کی مدد کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس طرح نکاح کو آسان بنانے اور مستحق افراد کی مدد کے لیے عملی اقدامات کے ذریعے ہم ایک مضبوط اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، جہاں نکاح ایک نیک عمل اور معاشرتی فلاح کا ذریعہ بنے۔